ہم آپ کے بھی حقوق کا خیال رکھیں گے، لیکن کمیونیکیٹ کریں، بتائیں. اگر آپ بتائے بغیر وہیں پہ بیٹھ کے ناشتہ کریں وہ بھی برا لگے گا. آتے جاتے دیکھیں گے آپ ڈیوٹی پہ بیٹھے ہیں، ہم آپ کو کام بھی کہہ دیں گے کتوں کہ میرا یہ کام کر دیں. تو بہتر ہے کہ آپ ایک سائٹ پر جائیں، کھانا آرام سے کھائیں اور پھر واپس آ کے ڈیوٹی پہ بیٹھیں. نو ادر بزنس. وہاں بیٹھ کے اپنی کوئی ادھر ادھر گاسپس نہیں کرنی، کسی اور کو رشتے دار کو نہ بٹھا کر رکھیں، اندر نہیں کسی کو بلانا غیر ضروری رشتے دار کو ڈیوٹی ٹائم. یہ بری بات ہے اور اچھا لگتا بھی نہیں. وین ڈرائیورز آج کل بہت بیٹھے ہوتے ہیں گارڈ کے پاس، تو کیا وہ اچھے لگتے ہیں بیٹھے ہوئے؟ آپ کو تو پھر مینرز ہوتے ہیں کہ آپ ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایسے کیوں بیٹھے ہوئے، لیکن ان کو تو ہم نہیں پوچھ سکتے، کسی بھی کوئی حق نہیں ہے ہمارا. انہوں نے چپل اتارا ہوا ہے، شلوار اونچی ٹانگی ہوئی ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاس ہم لوگ گزرتے ہیں اور اتنے وہ برے لگ رہے ہوتے ہیں. نہ انہیں کوئی تمیز ہوتی ہے، نہ انہیں کوئی تہذیب ہوتی ہے. تو یہ آپ لوگوں نے انہیں ضرورت دی نا کہ وہ وہاں بیٹھے. ان کو کہیں کہ ہمارا ڈیوٹی ٹائم آپ جائیں، اور اگر بیٹھنا ہے تو تمیز کے ساتھ بیٹھے تھوڑی دیر بات کریں. یہ والے جو ایکشنز ہیں یہ میں نے آنکھوں سے دیکھے ہوئے، اس لیے میں بول کر مجھے کسی نے نہیں بتایا. آپ کی ٹیچرز آ رہی ہیں جا رہی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا پتا. اسی طرح اونچی آواز میں ہنسنا یہ بھی بری بات ہے، یہ اچھا بہیویئر نہیں کنسیڈر. یہ کسی بھی اسٹیج پہ ہو، یہ نہ ہی استاد کو اچھا لگتا ہے کہ وہ لاؤڈ آواز میں ہنسے، اور نہ ہی آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے. ہر ادارے کے کوئی رولز ہوتے ہیں. ہمارا ادارہ کیسا ہے؟ ہم یہاں بچوں کو تعلیم کے ساتھ تہذیب سکھا رہے ہیں، ان کی تربیت کریں، اور اس میں آپ سب لوگ شامل ہیں. میں نے آپ کو کہا کچھ کلاسوں میں پڑھاتے ہیں، آپ کلاسز کے باہر بچوں کو تمیز سکھا رہے ہیں. اسموکنگ کو اوائڈ کیا کریں، منع نہیں کرتی 100%، لیکن اوائڈ کریں اور چھپا لیا کریں. اپنے پاس ایک ڈسٹ بن رکھیں. آپ لوگوں کے آس پاس ریپر گرے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس وہاں پھیری والوں نے آنا ہے، کسی نے بھی کچھ لیا کاغذ پھینکا، انہیں کہیں کچھ ایریا ڈیفائن کرنے کے اتنے حصے میں نہ ہو، یہ ڈسٹ بن پڑا اس میں پھینک. اور یہ انتظام آپ نے کرنا ہے، اور یہ ہونے چاہیے پیر سے یا منگل سے. ابھی 2-3 دن بیچ میں ہیں، آپ اس کا انتظام کریں. ٹھیک ہے جی. یہ سب چیزیں آپ کی باڈی لینگویج میں ہی آ جاتی ہیں. اگلا کریں کمیونیکیشن. اس کو میں ذرا جلدی آگے گزار دوں گی کیونکہ وہی چیزیں ہیں جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. رپورٹ کریں، اس کا اتا پتہ لے لیں، وہ کس کا باپ ہے، کس کی مدر ہے، کس کا ریلیٹیو ہے، کس کا وین ڈرائیور ہے، کس کا رکشہ ڈرائیور ہے. پتہ کر کے اندر رپورٹ کریں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا آپ نے ایکشن لینا ہے. اس کا اسکول میں آنا بند کرنا ہے یا اسے اندر بلا کر ڈالنا ہے. موڈ اچھے رکھا کریں. ہر انسان گھر سے پریشان ہوتا ہے. کچھ لوگ وہ پریشانی ساتھ ہی لیے پھرتے ہیں، اور کچھ گھر کو گھر میں اور اپنے ادارے کو ادارے تک رکھتے ہیں. تو کوشش کریں کہ مکس نہ کریں اسے. کہیں نہ کہیں مکس ہو جاتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جتنا فاصلہ رکھیں. ووکیبلری میں نے ابھی پہلے بھی بولا، کچھ اچھے الفاظ سیکھیں، اردو میں سیکھیں. آپ اردو بھی اچھی بولیں تو آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ شائن کرے گی. اردو لینگویج. اس کے بعد ہے انیشیٹ کمیونیکیشن. آپ نے چپ کر کے کھڑے نہیں رہنا. اگر کوئی آپ کے پاس آگے پارکنگ کر رہا ہے اور الٹی سیدھی کر رہا ہے، تو جب وہ ایک دفعہ گاڑی سے نکل آئے گا تو وہ نہیں دوبارہ بیٹھ کے پیچھے کرے گا. لیکن جب وہ گاڑی غلط کھڑی کر رہا ہے تو وہیں پہ روکے، انہیں کہیں کہ نہیں جی آپ سیدھی کھڑی کریں. ہمارا بھی کوئی باس یا میڈم دیکھ لیں گے، روک ڈال دیا کریں کسی کا. ہم لوگ بھی اگر کہیں کسی آفس کے باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جگہ ریزرو ہے ہمارے مینیجر کی، وہ بھی آتے ہوں گے، آپ یہاں گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے، آپ ادھر کریں. ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن جب ہم اپنی پارکنگس میں آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے وہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، وہاں رکشے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ وینیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے لیے جگہ نہیں. تو یہ کس نے کروانا ہے؟ یہ ہم نے آپ کو بار بار بتانا ہے یا اتنے سالوں میں آپ کو خود بھی سمجھ آ جانا چاہیے؟ بات چیت کریں کہ اگر غلط پارکنگ کرے تو اسے کنٹرول کریں، بتائیں کہ سر یہ آپ کی بہتری کے لیے ابھی کوئی اور گاڑی آتی ہے وہ بھی لگ جائے گی، تو آپ ذرا اس کو ٹھیک کر کے پاس کریں. اسٹرینجرز نہ کھڑے ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ان نون لوگ جن کو ہم نہیں جانتے وہ پارکنگ میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے راستہ پوچھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. چھٹی کا وقت ہونے والا ہے اور کوڑے والا اپنی گاڑی لے کے آگے کھڑا ہو گیا. چھٹی کا ٹائم ہے، ان نون لوگ اپنی پھیری کو لے کے آ گئے، کوئی سٹا بیچنے آ گیا ہے، کوئی چپس بیچنے آ گیا ہے، کوئی اور کوئی چیز لے کر آ گیا. اگر تو وہ اسٹرینجر ہے، آپ نے اس کو پہلے نہیں دیکھا ہوا، اس دن بتا دو، اسے کہنا صبح آنا یا ابھی یہ ٹائم چھٹی کا ختم ہو، بعد میں آ کے بات کرنا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تم یہاں کھڑے ہو، پہلے تو ہم نے آپ کو نہیں دیکھا. یہ بھی سیکیورٹی کے زمرے میں آتا ہے.
اور اگر کوئی ان نون کھڑا ہے کوئی جی میں سی وی دینے آیا تھا، میں اب یہاں کھڑا ہو کر ٹیلی فون پہ باتیں کر رہا ہوں، نہیں کرتی نہیں کہ آپ جائیں. زیادہ دیر کھڑے ہونا بغیر کسی کام کی ضرورت نہیں ہے. یا تو اندر جائیں آفس میں کام کرے گا گھر پہ، باہر کھڑے ہونے کا کوئی حکم نہیں. اس میں ہر کوئی ایسا کام جو بغیر مقصد کے ہو رہا ہو اس میں چھپی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی برائی. پھر ہے مین ڈور کی طرف. اب جیسے میں نے ہیڈس کی ایگزامپل دی، ٹیچرس کی دی، یا کوئی بھی مہمان آ جاتا ہے، کئی مہمانوں کو آپ جانتے ہیں جیسے ڈائریکٹر صاحب کے تو ادھر گیسٹ آتے ہی رہتے ہیں مین برانچ، ادھر بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں، تو آپ ذرا تھوڑا فوراً دیکھ لیا کریں کہ ہماری گاڑی آ گئی ہے یا کوئی جاننے والا آ گیا ہے، تو اٹھیں اس کو ویلکم کریں اور فوراً گیٹ کی طرف خود بھی بڑھیں. بچوں کو مجھے منع کیا ہوا سر نے کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا. وجہ کہ یہ اس عمر کے بچے ہیں کہ یہ کچھ بھی کر دیں آگے سے پلٹ کے تو آپ کیا کر لیں، بچہ تو بعد میں سوری کہہ دے گا، آپ کی عزت کہاں ہوئی. یہی باتیں آپ نے بھی سوچنی. آپ کسی کے بچے کو ہوئے کہ وہ باہر جا کے آپ کے ساتھ مس بہیو کرے گا تو آپ کی عزت کم ہوگی. تو بہتر ہے اس کو تمیز کے دائرے میں رہ کے سمجھائیں. پیرنٹس ہیپینس جو ہے نا یہ بھی ہمارا ایک گول ہے اور اسکول کا نام ہے. تو کوشش کریں پیرنٹس کے ساتھ نام اس لیے وہ اگر وہ کچھ کہتے ہیں آپ کا پیغام کے اندر دے دیں گے، آپ کا یہ مسئلہ ہے، آپ مسئلہ اندر میڈم کو جا کے بتائیں یا جو بیٹھی ہوئی ہے ہیڈ آفس میں ان کو بتائیں. یہ گائیڈ کرنا آپ کا کام ہے. جس کو بھی کوئی پیرنٹ آگے کہتا ہے تو آپ لوگ یہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، انہیں کہیں گے آپ کا پیغام اندر پہنچا دیا جائے گا. یا آپ ڈائریکٹ اندر جا کے بات کریں. میں کوئی با اختیار آدمی تو نہیں ہوں کہ میں نے چینج لانی ہے، پالیسی بدلنی ہے. تو نہ پیرنٹ آپ سے مسبہیو کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا. باقی اسٹوڈنٹ کیئر اینڈ سیفٹی ہے وہ سب کی ذمہ داری ہے جو جس ایریا کا ہے، اور نہیں بھی ہے تو بھی اس نے دھیان رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ میں تو آفس میں آئی ہوں گیٹ سے باہر نکلا تو یہ تو امام دین نے دیکھنا تھا، میں نے تو نہیں دیکھنا، سب نے دیکھنا. لیول آف کلینینس یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو سب سے زیادہ آپ لوگوں پہ لاگو ہوتی ہے کہ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں. جتنا صاف ادارہ ہوگا اسکول ہوگا اتنی اس کی ریپوٹیشن بڑھے گی. آپ لوگوں کو اپنی صفائی پہلے کہا ہے کہ اپنی صفائی رکھیں، اس کے بعد آپ جس ایریا میں کام کریں وہاں پہ صفائی رکھیں. آپ کو ہر طرح کا ڈٹرجنٹ اور ہر طرح کے جو واشنگ پاؤڈرز اور باقی چیزیں برش اور ایکسیسریز لا کے دی. اگر پھر بھی آپ کو کچھ چاہیے تو منگوائیں. کوئی پانی کا ٹیپ بہہ رہا ہے، کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کو ریپیئر کی ضرورت ہے، جہاں اگر آپ خود ہی انچارج ہیں تو خود ہی کریں، نہیں تو اپنے ایڈمن کو ٹائم پہ رپورٹ کریں. بعد میں نہ کہہ دی یہ مہینہ پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے، میں نے بتایا تو تھا اس کو، میں نے فلاں کو بتایا تھا. تو یہ یہاں وہاں نہیں بتانا، ڈائریکٹ ایڈمن کو بتانا. کلیئر؟ اور صفائی کا لیول ہمیں اچھا ہی چاہیے. پیرنٹس سب سے پہلے آج کل آتے ہیں نا تو واش روم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہر بیماری واش روم سے پھیلتی ہے. اور یہ بھی پبلک کی طرح ہی ہوتا ہے اسکول میں، جہاں 25 30 بچے کے کلاس میں ہیں وہاں پہ 3 4 واش روم سے کیا بنے گا. تو وہ بار بار صفائی ہو، بار بار آپ نگرانی کریں، دیکھیں تب، یا اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں. اس میں جن کو جانتی ہوں ڈائریکٹ میرا انٹریکشن ہونے کا نام ہوگی، عذرا سے میری کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی، غزالہ سے سوری. انہوں نے کہا کہ میرے بچے نیچے کے میں نے بہت ٹرین کر دی ہیں کہ وہ خود آ کے بتاتے ہیں کہ آنٹی ہم نے پانی گرا دیا ہے، ہم نے یوز صحیح کیا واش روم، ہم نے ٹیپ اچھی طرح بند کیا ہے. تو یہی تربیت آپ سب نے بھی اپنے اپنے بچوں کی کرنی ہے. آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی ہفتہ 10 دن کی تربیت سے، اگر آپ انہیں پیار سے سمجھائیں. اور اگر آپ ڈانٹ دیں گے یا آگے رونے لگ جائیں گے میڈم کے سامنے کہ آپ یہ کام کرنا ہے، یہ تو گندا ہے، تو اسمیل ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے. حل نکالنا چیزوں کا. یہ حل کیا ہے؟ بچے آئیں، آپ ان کو کہو کہ میں نے بعد میں جا کے بیٹے واش روم دیکھ لینا، اچھی طرح سے یوز کر کے آنا، پانی وغیرہ بند کر دیجیے. تو کلاسز واش روم کنڈیشن بھی ہوگی. اس کے بعد کینٹین آپریشنس. بعد میں جی کینٹین والے کے اوپر بھی پوری نظر رکھیں کہ وہ ہائیجینک اسٹف بیچ رہا ہے کہ نہیں بیچ رہا. اس کی رپورٹ بھی اندر آ کے کریں، کیونکہ ہم ہر ٹائم کینٹین کو چیک نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے آپ کے تھرو چیز منگوانی ہے، آپ کے تھرو چیز اندر آ جاتی ہے، ہمارا ڈائریکٹ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ ان چیزوں کو نوٹس کریں کہ وہاں پر کیا بک رہا ہے، کیسا بک رہا ہے. بچوں کو وہ چیزیں مطلب وہیں پھینکنے کے لیے دے رہا ہے، یا ریپر وغیرہ بچے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، یا پریزنٹیشن جو چیزوں کی ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، ہاتھوں میں سموسے پکڑا رہا ہے یا کوئی پلیٹ میں رکھ کے دے رہا ہے. اس طرح کی چیزیں آپ نے ہمیں بتانی ہیں. ٹھیک ہے؟ آگے چلیں گے.
یہ جنرل کمپلینٹس ہیں جو ریکارڈ کی گئی ہیں ساری ہیڈس اور ایک جو ایڈمنسٹریٹرس ہیں یا باقی لوگ ہیں ہم نے یہ سنو. ایک تو پنکچوئلٹی پرابلم ہے, آپ لوگوں کو اپنا ٹائم ہی کرنے کی ضرورت ہے. سب میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ جو ہیں انتظامیہ یا نگران عملہ ہے, ہمارے نام کے اندر ہی لکھا ہوا ہے نگران, تو ہم نے نگرانی کرنی ہے. تو نگرانی کیسے ہوگی جب ہم تھوڑا سا پہلے آئیں. اگر ہم خود لیٹ آ رہے ہیں اور بچے پیرنٹس ٹیچرس پہلے آ رہے ہیں تو ہم کیسے نگرانی کر سکتے ہیں؟ جو بھی ہونا ہے وہ تو ہو جائے گا اس ٹائم میں. تو اپنے ٹائم کو ٹھیک کریں. نان سیریس بیہیویئر, کوئی غیر ذمہ دارانہ بیہیویئر نہ ہو کہ میرا کام تو بیٹھ پہ تھا تو میں تو لیٹ آیا ہوں, وہ فلاں نے صفائی کرنی تھی تو وہ پہلے آئے. گیٹ کیپر کہے گی آج میں نے لیٹ آنا تھا, میں نے کل بتایا تھا دوسرے گارڈ کو, اندر نہیں بلایا. تو اس طرح کی غیر ذمہ داری نہیں ہے. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے, اسے دکھائے. ناٹ اویلیبل آن بیل. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیل کرتے رہتے ہیں, یہ بات کا ذکر پہلے ہوا ہے لیکن یہ بالکل جنرل ہے اور جینوئن ہے. آرگومنٹس کو بھی ہم نے ذکر کر دیا کہ بحث زیادہ نہ کی جائے کسی سے بھی, جتنی کم بحث ہوگی اتنا ہی اچھا. لیکن اگر ایک پرسن آپ کو ڈیل صحیح نہیں کر رہا تو آپ اوپر والے ہیڈ کو اطلاع ضرور دیں کہ جی میں نیچے والے اس آدمی کی ڈیلنگ سے سیٹسفائی نہیں ہوں, یہ میری بات تھی, یہ بحث مباحثہ شروع ہوا تھا, میں نے ختم کر دیا, باقی بات میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے. پاسنگ آن ڈیوٹیز, کسی ایک کو کہا چائے بنا دو, 2 گھنٹے بعد کوئی بھی نہیں آیا. پتہ چلا جی میں نے تو وہ فلاں کو کہہ دیا ہوا تھا, آپ نے فلاں کو کیوں کہا تھا؟ جی یو آر ریسپانسبل, آپ نے ڈائریکٹ میسج لیا. آپ نے دوسرے کو اگر کہہ بھی دیا تو نظر رکھیں اس نے پہنچائی ہے یا نہیں پہنچائی. تو یہ ڈیوٹیز آگے آگے دینا جی, وہ آپ کو ابھی تک چیز ملی نہیں, میں نے تو فلاں فلاں کو کہہ دی تھی وہ لا دے گا. آپ یا تو چیک کریں گے پھر اسے لا کر دی اس گیون ٹائم پہ یا نہیں. تو یہ جنرل چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے ہوئی. لیٹ سرونگ کے مہمان آیا ہوا, ہم نے کہا جی آپ یہ چیز لا دیں, تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. یہ کئی دفعہ ہوتا ہے اور ہر جگہ ہوتا ہے. لیٹ ورک, کام میں تاخیر, یا تو بتائیں گے یہ کام نہیں ہو سکتا یا میرے پاس اس وقت 3 کام آلریڈی ہیں, میں اس میں سے ابھی آپ کا کام نہیں کر سکتا, یہ 2 پہلے کروں گا بعد میں تیسرا کروں گا. بتا دینے سے غلط فہمیاں نہیں پھیلتی. ٹھیک ہے. پھر ہے آن بورڈ کراکری, یہ بھی کافی ایسے مسائل آتے ہیں کہ کراکری یہاں وہاں پڑی ہوتی ہے اور اگلے دن صبح آتے ہیں چاہے تو پتہ لگتا ہے کہ کافی گھوم رہے ہیں, وہ رات باہر ہی پڑے ہوئے ہیں. ایبسینٹ وداؤٹ انفارمیشن, بغیر اطلاع دیے چھٹی, اور جب چھٹی کر لیتے ہیں تو جی موبائل بھی آف تھا, یہ بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے. تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ چھٹی کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ بتا سکیں کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا میں نے ضروری کام جانا تھا. آپ لوگوں کو منع نہیں کیا, ایک دن پہلے بتائیں گے تو ہم کوئی آپ کی جگہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دیں گے. لیکن اگر آپ نہیں بتائیں گے تو مسائل بہت آئیں گے. صبح صبح اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں, بیچ میں ایک پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں پرسن مسنگ ہے اور اس کی جگہ تو کوئی ہمیں ارینج کر, وہ تقریباً آدھا دن ضائع ہو جاتا ہے دوسرے کی ڈیوٹی لگاتے لگاتے. ٹھیک ہے. آگے تو بھی نہیں بتا دوں نا, آپ بتائیں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ بہتری آ سکتی ٹائم سے آیا جائے. ہاں جی, ٹائم سے اپنے کام کیے جائیں, ٹائم سے اپنا کام کیا جائے, وقت کا پابند ہونا چاہیے. یہ ساری تینوں باتیں ایک ہی چیز پہ ٹائم کی ہیں. اس کے علاوہ کچھ بتائیں. کمیونیکیشن بہتر کریں. ٹھیک ہے. ایک دوسرے سے بات چیت کریں. میں نے آپ کو بتایا آپ کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں, آپ اپنے پرابلمس کو بھی بتائیں. ٹھیک ہے. ہم نے جو لکھے ہیں وہ یہی کہ پیشنس رکھیں, تحمل مزاجی, ہر بات کو پرسنل نہ لیا کریں. یہ بھی ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ ہم لوگوں میں نا یہ تنقید سننے کا حوصلہ نہیں ہے. کوئی کہے نا آپ یہ کام نہیں کر رہے تو ہم لڑنے لگ جاتے ہیں, وہ چیزیں پکڑ لی, میری وردی ہے, میری نوکری, میں جا رہا ہوں کل سے میں نے نہیں آنا, وہ فلاں نے کہہ دیا آپ نوکری کی, آپ کا یہ کام ٹھیک نہیں. ہر بات کو ذاتی نہ لے لیا کریں, سنے بات کو. کوئی چیز گم ہو گئی ہے ہم کس سے پوچھیں گے؟ سب سے پہلے آپ نگران عملہ کون ہے, نام اپنا یاد رکھیں پہلے. نگران ہے آپ. ٹیچر کو تو نہیں پتا کہ یہ چیز ادھر ادھر ہو گئی ہے, آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ چیزیں رکھ رہے ہیں, نکال رہے ہیں. آپ کو میڈم وہ چیز فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے میں نے دیکھی ہے, یا وہ میں نے فلاں پرسن کو لے جاتے دیکھی ہوں, آپ ہی سے پوچھیں گے نا. آپ لوگ کہتے ہیں لو جی میرے پہ الزام لگ گیا, میں تو نہیں کر سکتا آگے. تو سنا کریں تنقید. ٹھیک ہے. تعامل میں رکھیں. باقی وہی پوائنٹس ہیں, دوبارہ ہے کہ منظم رہے, اپنے آپ کو
اپنے اپنے دائرے میں رکھیں، رسپیکٹ ایچ ادر، ایک دوسرے کو عزت دیں. اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا کوئی آپ سے وہی کرے تو دوسرے کو بھی اچھا نہیں لگتا. ہم کہیں میں نے تو ویسے ہی کہا تھا، اس نے جان کے کہا. Listen to criticism and improve accordingly. اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ہم آپ لوگوں کو کرٹیسائز نہیں کرتے. ہمیں کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ سے بات کرتے ہیں. یہ ٹیچرز ہیڈز میرے لیے، تنویر کے لیے، سب کے لیے، کیونکہ ہم شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں. ہم اسے ذاتی چیز بنا لیتے ہیں. ہم پروفیشنلزم کو پروفیشنلزم ہی رکھتے ہیں کہ ہماری اگر پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں کوئی کمی آ رہی ہے یا ہماری وجہ سے کوئی اور ڈسٹرب ہوا ہے تو ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں. ہو سکتا ہے ہمارے کہنے میں غلطی ہو گئی ہو، ہمارے طریقے میں غلطی ہو گئی ہو، ہمارا ٹائم اس وقت ٹھیک نہ ہو کہنے کا. اس کو ذرا دھیان میں رکھیں. ٹاک ٹو دا ریلیونٹ پرسن. جب بھی دائیں بائیں کے تھرو میسج بھیجیں گے آپ کا میسج صحیح نہیں پہنچے گا. اپنے پہ اعتبار کریں اور خود ڈائریکٹ کمیونیکیشن پہ ریلائی کریں. لوج یور کمپلینٹس ٹو ایڈمن اونلی. صرف ایڈمن تک بات کرنی، کسی اور سے نہیں. یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی سے اجتناب کریں. آپ دو لوگ آپس میں بات کریں، تیسرا بیچ میں نہیں شامل ہونا چاہیے. اول تو میں نے آپ کو منع کیا کہ باتیں کی کوشش کریں، اوپنلی نہ کریں، لیکن اگر ہو بھی گئی ہے تو تیسرے کو انٹرفیئرنس نہیں کریں. نہ ادھر کی بات اٹھا دو ادھر لے کے جائیں، وہ نہ دو یہ کر رہے ہیں. انہیں مسئلہ آئے گا وہ خود ہی اندر آ کے بتا دیں گے آپ کو کیا درد ہو رہا ہے کہ آپ کو بات اٹھائیں اور کسی تیسری جگہ پر ڈراپ کر دیں. ٹھیک ہے؟ کم سے کم اب مائنڈ ورڈ ہوتا ہے مائنڈ یور اون بزنس. اپنے کام سے کام رکھنے میں ہی یہ بھی ایک پیشہ ور ہماری صلاحیت ہے جسے پروفیشنلزم کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام نہ دوسروں کے درد لیں اور نہ انہیں اٹھا اٹھا کے کہیں اور پہنچائیں. اپنے معاملات سے دور. Then I think about reputation of institution. آپ جو بھی کام کریں اس سے پہلے ایک دفعہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میری اس حرکت کی وجہ سے میرے ادارے کا نام خراب تو نہیں ہو رہا. تو آپ کو خود بخود راستہ بھی مل جائے گا، آپ کو خود بخود حدود بھی مل جائے گی کہ اس حد سے آگے ہم نے نہیں بڑھنا. ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک اینڈ میں ہم نے گول لکھا تھا کہ ہم نے ڈفرینٹ بھی بننا ہے اور سوفسٹیکیٹڈ بھی بننا ہے تاکہ ہم دوسروں سے ڈفرینٹ نظر آئیں. جیسے آپ کو ایک پیچھے اس کی تصویر دکھائی ہم نے محافظ کی نا، تو وہ کیسے کھڑا ہے، وہ مختلف لگ رہا ہے نا آپ سے. تو آپ نے بھی مختلف بننا ہے لیکن اچھائی میں پازیٹیو چیزوں سے چینج لانا. ٹھیک ہے؟ شاباش. نیاز میں چینج آ گیا. نیاز میں چینج آ گیا. آپ سب لوگ بہت خوش رہے اور آپ لوگوں کے جو مسائل اگر آپ یہاں پر ابھی ذکر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے یہ دو طرفہ کمیونیکیشن سسٹم ہے. شرما رہی ہے، ان کو ابھی اعتماد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ آپ سب لوگوں میں اعتماد ہونا چاہیے. آپ لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور عزت سے اپنی محنت کا کما رہے ہیں. آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا آپ کو دے کر. ٹھیک ہے؟ تو اپنے اندر اعتماد پیدا کرے، بولے جہاں ضرورت ہے، غیر ضروری ہے. جی کوئی کچھ کہنا چاہتا ہو، ایڈ کرنا چاہتا ہو، کوئی مسئلہ جو ہم نے یہاں ڈسکس نہ کیا ہو. جی ہیڈز آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کوئی میٹر جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں ہمارے اس تربیتی نشست میں ذکر نہیں کیا گیا ہے؟ گاڑا دی میڈم شکل تو میری جس دن نال ہے تو میڈم دا آئے گا. انہوں نے کہا کہ جہاں کہیں آپ کو کوئی اعتراض ایسا آ رہا ہے گارڈ شپ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو مجھے آپ اس برانچ میں بھیج سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہینڈل کر رہا ہوں. ہی از اسٹرانگ انف. لیکن باقی سبھی آپ لوگ بہت قابل تعریف ہیں. جس کو جتنے سال ہو گئے آپ دیکھیں کہ یہی ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے اپنی عہدے کے ساتھ انصاف کیا تو ہم وہاں پر ہیں نا. اگر آج آپ لوگ یہاں بیٹھے تو آپ بہت اچھے ہیں، لیکن ہم نے سب نے ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے. ہم سب کی سوچ پازیٹیو ہونی چاہیے. آپ میں سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. آپ بھی جاب کر رہے ہیں، وہ بھی جاب کریں، ایک دوسرے کو عزت دیں. اگر آپ اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے دوسرے کو عزت دینی پڑے.
ٹھیک ہے نا, وہ ماں باپ ہوں, بچے ہوں یا آپ کے کو ورکرز ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں بڑا ہوں تو مجھے حق ہو گیا کہ میں دوسرے کو کوئی بات کہہ دوں. ایسا نہیں. آج کا دور پرانے دور سے مختلف ہے. بات ہے جیسے اس سے بیٹھتے ہیں خود ہی لگاتے ہیں اور فائنڈ اپ بھی خود ہی کرتے ہیں. تو سب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی برانچ کا نام نہیں ہوگی, لیکن اکثر فون پر اٹھاؤ تو پتہ چلتا ہے فون صرف ویسے ہی لگایا ہوا ہے, اس میں کنیکشن کوئی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا بنتا ہو کہ بتایا کریں, کیونکہ ہر جگہ پہ اب ہمارے پاس اس کی پوری سہولت ہے کہ ہم اندر سے اپنے گارڈ کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو ان کو صرف یہ بتانا چاہیے کہ اس کو مینٹین بھی رکھیں. اگر کوئی اسکیم وہاں سے پھٹ گئی ہے یا ڈیٹ شیٹ نہیں لگائی ہم نے, یا کوئی بھی اگر بینک ڈرائیور کا بھی پرفارما جنریٹ کیا ہوتا ہے, اگر وہ چاہیے پھٹ گئے ٹیپ لے لیں ہم سے لگا لیں. بہت سی باتیں ایسی ہیں. یہ تو ہم نے آج ویسے میں نے دیکھا ہے کہ گارڈس کو زیادہ ڈسکس کر لیا, حالانکہ آفس بوائز کے لیے بھی بہت کچھ ہے. کیونکہ ٹیبل مینرز جو ہیں وہ مجھے شفیع صاحب نے اسپیشلی کہے تھے کہ ضرور کوڈ کر لیں کہ کپ کیسے رکھنا ہے, برتن کیسا ہونا چاہیے, 4 لوگ ہیں تو کیسے کرنا ہے, 3 لوگ بیٹھے ہو, 2 کو آپ چیزیں سرو کر رہے ہیں, تیسرے کے لیے آپ کچھ نہیں لائے, اس کے لیے سادہ گلاس پانی چاہیے اگر اس کا روزانہ ہو. تو یہ سب چیزیں بھی ہمیں سب کو اپنی اپنی کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے سننا پڑے گا, کیونکہ ہر باتیں ایک ہی نشست میں ذکر نہیں کی جا سکتی. اور ایک جیسے گلاس لایا کریں, الگ الگ گلاس نہ لیں, الگ الگ گلاس, الگ الگ چمچ, الگ پلیٹ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سوسر ڈفرینٹ ہوتی ہے, کپ اندر فٹ نہیں آ رہا ہوتا. یہ سب چیزوں کا دھیان آپ نے رکھنا ہے. پھر 5-10 منٹ کے بعد آتے اس کو اٹھانا کیسے ہے, ٹیبل ٹیشو سے صاف بھی کیا جا سکتا ہے. گلاس واش بھی صحیح کیا ہوتا ہے, میل بھی لگی ہوتی ہے, لپسٹک لگی ہوئی ہوتی ہے. ہمیں اپنی کمی خود ہی ڈھونڈ کے ٹھیک کرنی ہے, تبھی ہماری کارکردگی بہتر ہے. اور کچھ بتائیں جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے بھی پوائنٹس بتائیں. جی مدثر ہو گئے. جیسے اب نیوز پیپر ہے وہ چینج کرنا ہے تو وہ صبح ہی اگر بدلے تو مزہ ہے. یہ تھوڑی کہ وہ آدھا دن پڑا رہے اور 10-11 بجے ہم بدل دیں گے, تو ان کا پھر فائدہ نہیں ہوتا. بورڈ ہے نا جڑے باہر جی جی میں پڑھیا ہی نہیں. نہیں زبانی پوچھے نا. میں نہیں جڑے چیزاں گر جاندیاں جی جی پچھلے دن آواز نا 2 بورڈ لگے, میں کوئی 2-3-4 بار کہہ دینا نال انہاں چیزاں گر جاندیاں. اگر وہ تسی میں ٹیپ بھی دیو گے نا, تے اگر میں آکھو لاؤ میں نہیں لگی, میں بڑا میں الٹا لا دیں. ہاں میں بتاتا ضرور. ٹھیک ہے, اندر بتا دیں. یہی وہ بتا رہی ہیں بسم اللہ کہ انٹر کام دیا نا آپ سب کو, وہ چلتا ہونا چاہیے. آپ بھی اندر رابطہ کریں, کیونکہ آپ جگہ نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے جگہ چھوڑ دی تو وہ باقی فون والی گل ہے کہ فون ویسے بھی تہاڈا آ جاوے تے میں نہ پتہ لگے تو میں آپ ہی کر لینا, کدی میں بات کیتا ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے بھی تانوں بالکل ایسے ساڈا ہی فون کدی آ جاوے, اگر میں نہ ہوں تو میں دس دینا میں نہیں نہیں ایسے ہی ایسے ہی ہم سے کافی آپ خوش ہیں. ایسی بات نہیں. ہوتا ہے کہ بات آگے کرتے ہیں کہ یہ کام یہ چیز کرنے والا تھا, جیسے ہمیں کوآرڈینیٹر کال کر دیتے ہیں جی جی کہ فلاں ایک سوئچ نہیں ہے یا بلب نہیں ہے, کوئی بھی لگا سکتا ہے. ہاں وہ ہمارے انتظار میں رہتے ہیں کہ نہیں وہ آپ کریں گے تو ہوگا. یہ پوائنٹ ویسے نہیں نے بہت اچھا بتایا. کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ گھروں میں پیسے بھی تو انہوں نے دینے ہیں, بل انہوں نے دینا ہے, تو یہی نہیں کہ پیسے سے جا کے بدا سے لائے اور لگا دیں. ہاں بالکل. اس میں یہ کوئی چھوٹے زیادہ چھوٹے مشکل کام بات نا, نہیں. یہ اس میں میں لیکن وہ اس کو انتظار بھی کرتے چاہوں رہتے گی ہیں اسی بات کہ کا. آپ لوگ بھی ذرا اس طرح کے ڈیسیجنس خود لیا کریں کہ اگر کوئی مطلب یہ بلب ہے, کوئی ایکسٹینشن وائر آنے والی ہے, تو آپ کوشش کریں کہ اگر ویٹ کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے, اگر وہ کسی اسپیسیفک مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہے تو چلیں جو اردو بازار کی چیز ہے مدثر بھائی لائیں گے, یہ ہال روڈ کی چیز ہے یہ وہاں سے آئے گی. لیکن اگر کوئی چھوٹے چھوٹے خرچے ہیں تو پیٹی کیش میں سے وہ مینیج کیے جا سکتے ہیں. ضرورت ہے نا, لائٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلے گا. میم ان سے جو ہمارے جو انچارج جو بنائے گئے ہیں ڈپارٹمنٹ کے, ہم ان کو اس لیے کال کرتے تھے کیونکہ ہمیں سر نے یہی کہا ہوا کہ ان کی سب وائرنگ کی ڈپارٹمنٹ ان کو پتہ ہوتا ہے. جیسے وائرنگ کا نام نہیں ہے, اگر بلب آپ کا فیوز ہو وہ تو میم ہم منگوا لیتے ہیں. ہاں یہی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے اگر چھوٹے چھوٹے کام ہیں, کوئی فکس کرنی ہے چیز, انٹر کام کی تار ٹوٹ گئی ہے اس کو جوڑنا ہے, اگر جوڑ سکتے ہیں, نہیں آتی تو ٹھیک ہے, دین یو شوڈ ویٹ فار دا اسپیسیفک الیکٹریشین یا پھر جو بھی پرسن ہے. کوئی بھی اسکول کی چیز بدلنی ہے نا, کلاس ہے کوئی بڑی لاگ ادھر لانی ہے کسی اندرلے بندے نے, یا بلب ایک جگہ سے مطلب جہاں باہر ہو یا کسی کلاس کے اتار کے لانا ہے, وہ کسی نے بتا دیں.
है تو میں جب باہر مطلب جڑا ران ہونا میں تو چیز نہیں پتا نہیں وہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی وہ میں انہوں نے بھی کہا شوکت ران نے بھی وہ تھی اندر بتا دیتا کرو بھی ایسی چیز جڑا وہ علاج ہے. اس کے علاوہ ایک اور کمپلین اکثر آتی ہے کہ جی گارڈ نے ہمیں روک کے پوچھا ہے ہماری عزت اب کم ہو گئی. یہ بات نہیں ہونی چاہیے, وہ اس کی ڈیوٹی ہے. اگر آپ کوئی لفافے میں چیز لے کے جا رہے ہیں اور وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ مجھے دکھائیں تو وہ میں بھی ہوں تو دکھانی چاہیے اور ہمیں اس چیز کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ان چیزوں کو بالکل مائنڈ کرنے کی ضرورت ہے. دوسروں کو ہیلپ کریں گے وہ اپنی ڈیوٹی کو بہترین طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. میری طرف سے جی بالکل ختم ہے. اگر آپ آپس میں کچھ بات کرنا چاہیں تو تھینک یو سو مچ آپ کی پیشنس کا, اتنا سننے کا. تھینک یو بہت اچھا